میں بدلنا، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کا دریاؤں کے اندر تیرنا، بما ینفع الناس، جو کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس کے بعد ایک بنجر زمین کو پھر سے زندگی بخشی، وبث فیہا من کل دابہ، پھر اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ان کے جوڑے بنا دیے، ان کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی یہ گردش، ہواؤں کا چلنا، کبھی اس رخ کبھی اس رخ، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک مدار کے اندر بادلوں کا چلنا۔ اب یہ 8 نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذکر فرمائی، یعنی ان میں سے جس میں بھی غور کرو گے تمہیں اللہ کی قدرت کی شاہکاریاں نظر آئیں گی۔ آسمان و زمین کا اس طرح کھڑے رہنا یہ اللہ کی قدرت ہے، دن رات کا پھر اس میں کبھی دن گیا، کبھی رات آ گئی، رات گئی، دن آ گیا، یہ سب، اب یہ ساری نشانیاں میں کہتا ہوں صرف انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، صرف اپنے آپ کو دیکھ لے تو سر سے پاؤں تک اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار تو یہ انسان بھی ہے۔ ایک بڑی بڑی کمپنیاں ایک ماڈل تیار کر لیتی ہیں، پھر سارا سال اسی کی کاپی کرتی ہیں، اگلے سال پھر ان کے بڑے بڑے انجینئر وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب نیا ماڈل کیسے بنایا جائے۔ ذرا غور کریں، اللہ کی قدرت کو ذرا دیکھیں۔ یہاں انسان سال کے بعد ایک ماڈل بنانا ہوتا ہے تو پورا سال اسی کی کاپی کرتے ہیں، پھر سال بعد نئے ماڈل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ نقشہ بنا، یہ بنا، یہ پاس کر، یہ دے کر۔ لیکن ذرا غور تو کرو، یہاں انسان کتنے بستے ہیں، کتنے گزر گئے۔ ایک بالشت کے اندر انسان کا چہرہ رکھا ہے، لیکن ہر چہرہ دوسرے سے مختلف۔ ایک ماں باپ کے بیٹے ایک ہی خون سے، لیکن ہر ایک کی اپنی پہچان۔ ذرا غور تو کرو اس قدرت والے کی، میں کہتا ہوں صرف اسی تخلیق میں غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ مالک تیرے کیا کہنے، تیری قدرت ہے تو ہی جانتا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے۔ اب آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے یہ بڑی نشانیاں تھیں۔ اب یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد جو عقل مند ہے نا وہ صرف اسی کے سامنے جھکے گا کہ مالک یہ قدرت تیری ہی ہے اور تو ہی رکھتا ہے، تو ہی اسی کا مالک ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو ذات اتنی بڑی خالق ہے وہ انسان کی بھی خالق ہے، تو اس لیے میری عبادت کی مستحق ذات بھی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چاہیے تھا کہ انسان اسی کے سامنے جھکتا، لیکن یاد رکھیں اس کائنات کے اندر یہ کتنی نشانیاں میں نے ذکر فرمائی، اس کائنات کے اندر جس چیز کو بھی اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اسی مدار میں ہے، اسی راستے میں ہے، اسی تائجل میں ہے، 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ کسی چیز نے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اگر راہ بھولتا ہے یا نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کائنات کے اندر صرف ایک واحد انسان ہے۔ انسان حالانکہ اشرف المخلوقات بھی یہ ہے، کتنے کرم کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کے سر پہ اللہ نے کرم کے تاج رکھے ہیں، عزت کے۔ ایک انسان ہے، حالانکہ کتنی مخلوقات ہیں، کسی مخلوق کی تخلیق پہ اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب اس شاہکار انسان کا جب اللہ نے ذکر فرمایا تو اس سے پہلے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 4 قسمیں اٹھائی۔ پڑھیں سورۃ والتین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم،
پھر جا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے 4 قسمیں رب نے اٹھا کے پھر کہا کہ میں نے انسان کو حسین تخلیق کیا۔ تو اب چاہیے تھا نا کہ یہ انسان پھر اسی کی محبت میں گرفتار ہوتا اور اسی کی بارگاہ میں جھکتا، لیکن پڑھیے آج کی آیت مقدسہ 165 65 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لیکن لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ اندادا، شریک بنا لیے، خود ہی بت بنا لیا، خود ہی ان کے آگے جھک گیا، کبھی بچڑے کے آگے جھک گئے، کبھی سورج کے آگے جھک گئے، کبھی ستارے کے آگے جھک گئے، کبھی آگ کے آگے جھک گئے، کبھی چاند کے آگے جھک گئے، کبھی فرعون کے آگے جھک گئے، کبھی نمرود کے آگے جھک گئے، کبھی خود بت بنا لیے، خود ہی بنائے، خود ہی ان کے آگے جھک گئے۔ انسان کتنا نادان۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیے، اس کے آگے یحبونہم کحب اللہ، اور ان کو بنانے کے بعد پھر ان کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا، ہمارے پڑوس میں یہ نشانیاں موجود ہیں، اور بالکل یہ سارے نقشے موجود ہیں انڈیا کے اندر، کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہندو ہیں، ہندوستان اس لیے تو ہندو کیا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں۔ اب وہ ساری مورتیاں بنا کے، ایک دفعہ نا یہ مال روڈ کے اینڈ پہ ہے نا عجائب گھر، اس میں چلا گیا۔ اب مجھے تو سچی بات ہے وہاں جا کے دکھ ہوا کہ میں نوادرات کی نیت سے گیا تھا کہ وہاں نوادرات ہوں گے، پرانی چیزیں یہ وہ، وہاں تو تقریباً آدھا عجائب گھر بت خانہ ہے۔ آپ کبھی جا کے دیکھیں، آدھا عجائب گھر بت خانہ ہے، اتنے بت وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اتنے حیرانگی ہوئی مجھے۔ اور پھر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑے بڑے بت بنا کے رکھے۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، اب یہ سارا کلچر ہمیں سمجھانے کی ضرورت کیا تھی، ہمیں دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک چیز ہے ہی ناجائز، حرام، غلط ہے، اس سے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں آشنا ہونے کی، جبکہ یہاں پہ پھر ان کے نام لکھے ہوئے، یہ حامان، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اتنی مورتیاں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی مختلف شکلیں، وہ کچھ مردانہ شکلیں، کچھ زنانہ شکلیں، یہ وہ۔ تو حیرت کی بات ہے، کبھی آپ جائیں تو یہ دیکھیں، آدھا تقریباً عجائب گھر بت خانہ بنا کے رکھا ہو۔ تو جو ان کو پوجتے ہیں پھر وہ اسی انداز میں پوجتے ہیں کہ جیسے کحب اللہ، اللہ سے محبت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ سراسر کہ جس نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیا۔ دیکھیں قرآن مقدس میں بارہا یہ لفظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اپنی شان کریمی سے بخش دے گا، لیکن یاد رکھو جس نے شرک کیا اسے نہیں بخشے گا، چونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیے، پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی، ایک تو وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ والذین آمنوا، جو صاحب ایمان بنے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جو حضور کے امتی بنے، جو حضور کے غلام بنے۔ ایک یہ جماعت، ایک یہ گروہ ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اشد حب اللہ، پھر حضور کے بتانے پر رب کو وحدانیت، رب کی وحدانیت کو پہچانا، رب کی توحید کو مانا، رب کی الہ کو، رب کے الہ ہونے کو مانا، اس وحدہ لا شریک کو مانا، اور پھر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ۔ اور ان کی محبت جو ہے اللہ کے ساتھ یہ شدید محبت ہے، کبھی ایک طرف جان کا معاملہ آ جائے اور دوسری طرف
اللہ کی محبت کا معاملہ آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گھر بچے چھوٹے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرا کاروبار وسیع ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے میرا قبیلہ بڑا زیادہ ہے، نہیں، یہ اللہ کی محبت میں پھر جان کو بھی لٹا دیتے ہیں، جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان پہ کیا تھا؟ احد احد احد، وہ احد احد کا ذکر کرتے تھے۔ اور امیہ بن خلف کیا کہتا تھا؟ یہ کہنا چھوڑ دے ساری سزائیں چھوڑ دے گا، ساری سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن کون سا ظلم ان پہ نہیں ہوا، کون سا ظلم ان پہ نہیں ہوا؟ پتھر رکھے گئے سینے پہ، ہاتھوں پہ کیل ٹھوسے گئے، گرم ریت پہ لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے، لیکن حضرت بلال حبشی کی اللہ سے محبت اتنی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے سب کچھ قربان ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ دیکھیں، حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی خاتون ہے، جو عظیم خاتون ہے، جو شہید ہوئی، 4 کونوں میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، 4 کونوں میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، لٹا کے ایک اس طرف، اور 4 کونوں میں سواریاں کھڑی کی گئی، اونٹ کھڑے کیے گئے، ایک بازو اس اونٹ کے ساتھ، ایک بازو اس اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ، ایک اس اونٹ کے ساتھ، اور پھر آخری وقت میں کہا کہ تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو تو تمہاری زندگی بخش دی جائے گی۔ حضرت سمیہ عظمت کو سلام ہے، اس کی شہادت کو سلام ہے، اس کی جرت کو سلام ہے، محبت الہیہ کو سلام ہے۔ اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مجھے جسم کے ٹکڑے کروانا تو پسند ہے لیکن اللہ کی محبت چھوڑنا پسند ہے۔ قربان ہو گئی۔ کتنے واقعات بھرے پڑے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، ان کو کوڑے مارے جاتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کرب میں جب وصال ہوا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، امام صاحب کیسا معاملہ ہوا، کیسا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا، احمد تم نے کوڑے کس کی محبت میں کھائے؟ یہ مصیبتیں تکلیفیں کس کی محبت میں برداشت کی؟ عرض کی مولا تیری محبت میں برداشت کی، تیری محبت میں، تیرا نام لیتے ہوئے میں نے یہ ساری سزائیں تکلیفیں برداشت کی۔ فرمایا کہ احمد میں جانتا ہوں، دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میری محبت میں جو تو نے سب کچھ برداشت کیا ہے، جب تو نے میری محبت میں یہ سب کچھ برداشت کیا ہے تو آپ پھر میرے دیدار الہی سے نصیب مشرف ہو جا۔ باقیوں کو دیدار کروایا جائے گا جنت میں پہنچ کے، میرے احمد تیرے لیے میرا دیدار ابھی سے ہے، اس کا لطف اٹھا۔ ایک شہید جنت میں جا کے کہے گا مالک دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کیوں؟ وہ کہیں گے کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے جو ہم نے تیرے دیدار کی جو لذت پائی اسی کو پانا چاہتے ہیں دوبارہ۔ اللہ کی محبت ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ ایک عظیم خاتون، ایک درویش خاتون تھی، وہ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ کسی نے پوچھا میں صاحبہ یہ کیا ہے؟ آپ پانی لے جا رہی ہیں اور ساتھ میں آگ لے کے جا رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہے اور اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں۔ حضرت مائی صاحبہ جو کیسی بات ہے کہ پانی سے جہنم کو بجھانا جا رہی ہے؟ فرمانے لگی کہ پانی سے جہنم کو اس لیے بجھانے جا رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جہنم سے ڈر کے، اس کی آگ کی تپش کے خوف سے اللہ کو نہ یاد کروں،
بلکہ میرے ذہن میں یہ جہنم کا خوف نکل جائے، اور جنت کو اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ یاد کروں، بلکہ جنت اور دوزخ سے مبرہ ہو کر میں صرف خالص اللہ کی محبت میں اسے یاد کروں۔ یہ جنت کا لالچ میرے ذہن میں نہ ہو اور جہنم کا ڈر میرے ذہن میں نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سے بری ذمہ ہو کر میرے ذہن میں نہ جنت کا معاملہ ہو نہ جہنم کا معاملہ ہو، اس سے براء البرا ہو کر میں صرف خالصتاً اللہ کی محبت میں اسے یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جس پر ایمان رکھتے ہیں یہ اس سے شدید محبت کرنا۔ بے شمار واقعات، ابھی کل کی بات ہے، حضرت غازی ممتاز قادری علیہ الرحمہ، بچہ تو ان کا بھی چھوٹا سا تھا، لیکن جب وہ پھانسی کے پھندے کی طرف بھی گئے ہیں تو چہرے پہ کوئی نکاہت، کوئی کمزوری، کوئی بے بسی کے آثار نہیں تھے، بلکہ آپ اس وقت بھی نعرے مارتے ہوئے گئے۔ غازی علم الدین شہید کو کون نہیں جانتا؟ آج اس کا نام روشن کیوں ہے؟ کہ اللہ رسول کی محبت میں انہوں نے جان کو قربان کر دیا ہے، یہ نہیں پرواہ کی کہ میرے ساتھ کیا بنے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو صاحب ایمان بنے، اشد حبا للہ، یہ اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا غور تو کریں، ایک بندہ رات کو بالکل میٹھی نیند، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ کس کی محبت میں جاگتا ہے، کس کی محبت میں اٹھتا ہے؟ آج کل گرمی کا موسم ہے، رات بھر لوگ سونے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں کہ نیند آ جائے، بجلی کا معاملہ، یہ وہ۔ لیکن ایک شخص ہے جو اس رات پر بھی اٹھتا ہے۔ کل کو سردی کی راتیں گزری ہیں، ایک شدید سردی کی رات ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ذرا غور تو کرو، ایک بندہ تہجد کے وقت کس کی محبت میں اٹھتا ہے؟ یاد رکھے، جنت کے اندر بڑے نظارے ہوں گے، جنت کے اندر بڑی بہاریں ہوں گی، لیکن جو اللہ کی محبت میں تڑپنے کا لطف ہے نا، یہ جنت میں نہیں ملے گا، یہ صرف دنیا میں ہے۔ غور کرو، لفظ جو کہہ رہا ہوں ان کو سمجھو۔ جو اللہ کی محبت میں تڑپنے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے نا، جو لذت ہے، یہ صرف ادھر ہی ہے، یہ وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ کی جنت میں حالانکہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی محبت میں تڑپنے کا جو انداز ہے، جو محبت ہے، یہ صرف ادھر ہی ہے۔ اس لیے ادھر وہ لطف لے گا تو انشاءاللہ جنت کی بہاریں بھی مل جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر اگلی بات کی کہ ان لوگوں کے بارے میں، چونکہ اس آیت کے پہلے حصے میں ان کا ذکر تھا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے لیے فرمایا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش یہ ظالم دیکھ لیتے ایک دفعہ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، کاش ادھر اس کی سختی کو، شدت کو دیکھ لیتے، ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے نا جس کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، تو پھر وہاں پہ بھی کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا۔ اب بات سمجھ آئی کہ ساری طاقتوں کا مالک تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری قوتوں کا مالک، ان القوۃ للہ جمیعا، ہر قوت، ہر قدرت، ہر طاقت اس اللہ کی ہے۔ یہ جو خود بنا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو عملی طور پہ کر کے دکھا دیا نا، جب سارے بتوں کا آپریشن کیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، اور پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہی سے پوچھو، مجھ سے کیوں بات کرتے، انہی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو بتا ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقل کے اندر یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے، جو اپنا حال نہیں بیان کر سکتے وہ تمہارا حال کیا سنیں گے۔ آؤ پھر اس اللہ کو مانو، اس اللہ کی بارگاہ میں جھکو جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر اگر تم یاد کرو گے تو وہ اس کو بھی سنتا ہے۔
جو حفاظت کرنا بھی جانتا ہے وہ تمہاری فریاد کو بھی سنتا ہے، پھر اس کو مان۔ تو جب اس عذاب کو دیکھیں گے یہ لوگ تو پھر کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ ہی شدید عذاب کا مالک ہے، وہ قدرت کا مالک ہے۔ لیکن یہ عذاب شدید سخت، یہ پکڑ کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے غیر اللہ کو پوچھا، اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیے، بت بنا لیے، دیگر چیزوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کے لیے ہے۔ اور صاحب ایمان یہ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضر قبول فرمائے، آمین، وصلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام